ننگے بدن وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ننگے بدن وضو کرنا کیسا ہے؟ ننگے بدن وضو کرنے سے گھر میں کیا آتا ہے؟ ننگے بدن وضو کرنے سے قبر میں کون سے عذاب منسلک ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا کی اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور چلتے ہوئے آپ بطحا کی طرف نکل گئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور ان کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا اور فرمایا یہاں سے باہر نہ نکلنا یہاں تک کہ تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، تم ان سے کلام نہ کرنا، وہ بھی تم سے کلام نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدھر کا ارادہ فرمایا ادھر چلے گئے۔ اس دوران میں اپنے دائرے میں بیٹھا رہا جبکہ کچھ لوگ میرے پاس آئے، گویا کہ وہ اپنے بالوں اور جسم کے اعتبار سے جٹ تھے، نہ رہے انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا اور نہ ہی وہ برہنہ معلوم ہوتے تھے۔ وہ میری طرف آئے، وہ اس خط نما دائرے کو پار نہ کر سکے۔ پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف چلے گئے یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ ہو گیا، وہ لوگ واپس نہ آئے۔ البتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے اس حال میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا میں رات بھر سے سویا نہیں ہوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس حصار میں داخل ہوئے اور میرے زناؤں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ آپ جب آرام فرما ہوتے تو تیز سانسوں کی آواز آتی تھی۔ اسی دوران جب میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زناؤں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما ہو گئے، اس دوران سفید لباس میں ملبوس کچھ لوگ آئے۔ ان کے حسن و جمال کا عالم تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے، ان کے آنے کی انتہا ہمارے پاس ہوئی۔ ان میں سے ایک گروہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کی طرف آ کھڑا اور ایک گروہ آپ کے مبارک قدموں کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر انہوں نے آپس میں کہا میں نے جب تک کوئی بات نبی ایسا نہیں دیکھا جتنی عنایت اس نبی پر ہوئی ہے۔ ان کی دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہ دی کہ جیسے ایک سردار نے لوگوں کو اپنے کھانے اور پینے کی طرف بلایا، جن لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی تو اس کا کھانا کھایا اور اس کی سبیل سے پانی پیا، اور جس نے اس کی دعوت قبول نہ کی تو اس نے عذاب پایا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت نیند سے بیدار ہوئے تو کہنے لگے جو انہوں نے کہا وہ تم نے سنا، اور کیا تم جانتی ہو کہ وہ کون لوگ تھے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ملائکہ تھے اور تو جانتا ہے کہ انہوں نے کس چیز کے ساتھ مثال دی؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے رحمان تبارک و تعالی کی مثال دی کہ اللہ تعالی نے جنت بنائی اور اپنے بندوں کو اس طرف بلایا، جس نے دعوت قبول کی وہ جنت میں داخل ہونے اور جس نے قبول نہ کی اس نے سزا پائی۔ اسلام میں برہنہ جسم کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بے حیائی اور دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مسلمانوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ شائستگی کو برقرار رکھیں اور اپنے جسم کو مناسب طریقے سے ڈھانپیں، یہاں تک کہ وضو اور نماز جیسی عبادتوں کے دوران بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران جسم کو ڈھانپنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی اس شخص قبول نہیں کرتا جو اپنی شرمگاہ کو نہیں ڈھانپتا۔ وضو کرتے وقت مسلمانوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو کم سے کم لباس سے ڈھانپیں جیسے لنگوٹی یا لمبی قمیض۔ شائستگی کو برقرار رکھنے کے لیے وضو کے دوران جسم کو بے نقاب کرنا اس حصول کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے اور اس سے
وضو اور اس کے بعد کی نماز باطل ہو سکتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ہم جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ مسکراتے ہوئے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک زہر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب بندہ قیامت کے دن کو اپنے رب سے حجت بازی کرے گا تو اس وقت اللہ تعالی سے کہے گا کہ کیا آپ نے مجھے ظلم سے نجات نہیں دی؟ اللہ تعالی فرمائے گا کیوں نہیں؟ تو بندہ کہے گا کہ صرف میرے جسم سے ہی گواہی لی جائے، تو اسے کہا جائے گا ٹھیک ہے، آج کے دن تیرے لیے تیرا نفس ہی کافی ہے اور تجھ پر تیرا نفس ہی معتبر ہے۔ چنانچہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کلام کرو، تو اس کے اعمال کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے۔ پھر اس کے درمیان اور اس کے کلام کے درمیان سے رکاوٹ ہوگی، جو منہ سے مہر ہٹا دی جائے گی تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا تم غارت ہو، تمہیں ہی تو بچانے کے لیے میں جھگڑ رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جس نے یکم رجب کو مغرب کی نماز کے بعد 20 رکعت پڑھی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ اس کا کیا اجر ہے جو مجھے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آپ نے عرض کیا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس کی جان کی، اس کے گھر والوں کی اور اس کے بچوں کی حفاظت فرمائے گا اور اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور اسے بغیر کسی حساب کے بجلی کی طرح پل صراط سے گزار دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حلقے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا تھا، چنانچہ جب اس نے رکوع اور سجدہ ادا کر لیا اور تشہد مکمل کر لیا تو اس نے اپنی دعا میں یہ کلمات ادا کیے یا حی یا قیوم، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا مانگی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالی کے سب سے بڑے نام کے ساتھ دعا کی، جب بھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تعالی قبول فرماتا ہے اور جب بھی اس نام کے ساتھ مانگا جائے گا تو اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ کی ایک گھاٹی میں داخل ہوا اور میرے پاس قضاء حاجت کے لیے پانی بھی تھا۔ آپ وادی میں داخل ہوئے، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا اور آپ نے فرمایا پانی رکھو اور وادی میں داخل ہو جاؤ۔ میں بھی داخل ہوا، ایک پرندے کو میں نے دیکھا کہ وہ درخت پر اپنی چونچے مار مار کر چہچہا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو جانتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے اللہ تو عدل کرتا ہے، تو ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی چھپانے والا تجھ سے کچھ چھپا سکتا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا اور درست پیدا کیا اور مجھ سے میری نگاہ روک لی، اے اللہ تعالی میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا۔ تو ایک ٹڈی آئی اور اس کی چونچ میں داخل ہو گئی تو اس نے اس پر منہ بند کر لیا، پھر وہ اپنی چونچ مارنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ یہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ کہتا ہے جو اللہ تعالی پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالی اسے نہیں بھولتا، اور جو اللہ تعالی کو بھول گیا اس نے خطا کی، اس دن کے بعد وہ مایوس ہوگا۔ رزق بذات خود اپنے تلاش کرنے والے سے زیادہ اسے تلاش کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تجھے ہدایت پر قائم رکھے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔